اس کی 28ویں آیت مقدسہ تلاوت کی جائے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر نصرت کے لیے بھائی سے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس کلمے کے اندر ہم خداوند یسوع مسیح کی دو شخصیات کو دیکھتے ہیں، ایک کہ وہ کامل انسان ہے اور دوسرا کہ وہ کامل خدا ہے۔ اور اگر عدد 5 کی بات کی جائے تو جو عدد 5 ہے وہ فضل کا عدد ہے، وہ رحم کا عدد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس رحم کے قابل نہیں تھے، ہم اس فضل کے حقدار نہیں تھے، لیکن خدا نے بطور منصف ہوتے ہوئے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور فضل اس نے ہم پر یہ کیا کہ ہم اگر اپنے گناہوں کی موت مرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ہمارے گناہ اس پر لاد کیے جائیں، اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہی اس کا فضل ہے، اور یہ نجات جو ہمیں ملی ہے یہ ہمیں ایمان کے وسیلہ فضل ہی سے ملی ہے، یہ ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی قابل سے نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کی وجہ سے ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آخری فسح کا بندوبست کیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری فسح کا جب بندوبست کیا گیا تو یہ تقریباً شام کا وقت تھا، اور جب آخری فسح ہوئی اور آخری فسح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گتسمنی کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر وہ دعا کرتے ہیں اور بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور دعا میں کہتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ اے باپ تیری مرضی ہوئی ہو۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمات کے دوران جب تک وہ زمین پر رہے، جب تک انہوں نے اس زمین پر خدمت کی ہے، انہوں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گتسمنی کے اندر جب پطرس نے سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا تو اس نے کہا کہ تلوار مت، ایسا مت کرو، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اس زمین پر حکومت کروں یا اس جگہ پر اس زمین پر بادشاہ بنوں، بلکہ میری بادشاہ تو آسمان ہے۔ اس نے اس کا کان ٹھیک کر دیا اور کہا کہ جتنے نوشتے اور جتنی باتیں انبیاء اصغر اور اکبر نے اور جتنی باتیں انبیاء مرسلین نے میرے حق میں کہی ہیں اور جتنی باتیں تورات اور صحیفوں میں اور کتاب مقدس کے اندر آئی ہیں ان کا ایسے ہی پورا ہونا ضرور ہے، اور مجھے بھی باپ کی مرضی کو منوہن ایسے ہی پورا کرنا ہے۔ وہ ہر حال میں باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر جب سردار کاہن اور اس کے جو ملازم ہیں انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ لیا اور جب وہ اسے سردار کاہن کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ساری رات جو ہے انہوں نے مسیح پر تشدد کیا، زد و کوب کیا ہے، اس کے جو ہے تھپڑ مارے، کوئی سپاہی جو ہے ادھر سے آتا ہے تو اسے تھپڑ لگاتا ہے، کوئی سپاہی ادھر سے آ کر اسے تھپڑ مارتا ہے، اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تو نبوت کر کے بتا، تو نے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، تو نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، تو نے ہر طرح کا کام کیا ہے، تو اب ہمیں بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ اس زندگی کے بادشاہ پر جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے، اسے ہر طرح کی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور ساری رات اس پر جو ہے تشدد کرتے رہے ہیں، اسے مارتے رہے ہیں، اسے جو ہے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے، اسے جو ہے کوڑے لگائے گئے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوا تو انہوں نے سردار کاہن کے سامنے پیش کیا، اسے یہودیوں کی عدالت کے اندر پیش کیا، اور پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پلاطوس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پلاطوس کے بعد اسے ہیرودیس کے پاس لے جاتے ہیں، پھر اسے جو ہے ہیرودیس کے بعد سے پھر پلاطوس کے پاس لے جاتے ہیں، اور پلاطوس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی ایسا بے جا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے موت دی جائے، اسے صلیبی موت دی جائے، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن یہودی جو اس کے مخالفین ہیں، جو گزشتہ دن جو
جو سنڈے والے دن اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، جو کہہ رہے تھے ہوشینا مبارک ہے وہ جو خداوند کی طرف سے آتا ہے، جو اس کے نعرے لگاتے ہیں، جو اس کی راہ میں، اس کے راستے کے اندر اس کے آگے اپنی ڈالیاں اس کے آگے رکھ رہے ہیں، کبھی اس کے آگے کپڑے اپنے رکھ رہے ہیں، آج وہ نعرہ کیا لگا رہے ہیں کہ اسے سلیب دو، یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا بادشاہ تو صرف کیسر ہے۔ کیسے یہ لوگ یکدم تبدیل ہو گئے۔ کل یہی لوگ جو تھے اس کی عبادت کر رہے تھے، اس کے نام کو مبارک کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مبارک ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ آج یہ لوگ کیونکہ انہوں نے جانچ لیا کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں بننا چاہتا، انہوں نے کہا کہ ہمیں برابا دے دیا جائے، ہمارے لیے برابا بہتر ہے، کیونکہ وہ ہماری خاطر رومیوں سے لڑے گا، بغاوت کرے گا۔ لیکن یہ بادشاہ کیسا ہے؟ یہ تو رومی حکومت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا، تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا، لوگوں کا رویہ مسیح کے مخالف ہو گیا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کو ساری رات زدوکوب کرنے کے بعد، سزا سنانے کے بعد جب حکم جاری ہو گیا کہ اسے صلیب دی جائے، تو جب خداوند یسوع مسیح رستے کے اندر جا رہے ہیں، وہ کوہ کلوری کی طرف جا رہے ہیں، تو رستے میں وہ گر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک بھاری صلیب رکھی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے 15ویں باب کے اندر کہ اسے مر ملی ہوئی بہ دی گئی، لیکن اس نے وہ نہ نہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح اس مے کو پی لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے، وہ کبھی بھی صلیب پر یہ کلمات ادا نہ کر پاتے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کو معاف نہ کر پاتے جنہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، جنہوں نے گناہ کیا تھا، جو اس صلیب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ رومی یہودی ان کو کبھی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ اے باپ ان کو معاف۔ وہ کبھی بھی ڈاکو سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو نہیں سونپ سکتا تھا اگر وہ میں بھی لے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس میں کو نہیں کیا، کیونکہ اسے نوشتوں کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب کے اوپر ہے، صلیب کے اوپر ان کا پورا جسم جو ہے وہ تھک چکا ہے، ذہنی کیفیت جو ہے وہ بھی بڑی تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے تھک چکی ہے۔ مسیح یسوع مسلسل 18 گھنٹے سے زیادہ جو عرصہ ہے اس میں پیاسے ہیں، انہیں پانی کی کمی جو ہے محسوس ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ انہوں نے پانی نہیں پیا، کیونکہ انہوں نے صرف جب فسا تھی تو فسا کے وقت انہوں نے پانی پیا، کھایا ہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور مسلسل پیشیاں ہو رہی ہیں، مسلسل جو ہے اسے عدالتوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، مسلسل اسے کبھی ہیرودیس کے پاس، کبھی پیلاطوس کے پاس، کبھی یہودیوں کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ تو اب اس کی جان جو ہے پیاسی ہے، وہ پیاسا ہے، اس نے پیاس محسوس کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ صلیب کے اوپر اس کا جسم جو ہے وہ اکڑ چکا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اور جو ہے تشدد برداشت کر سکے۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، چہرہ جو ہے وہ سوج چکا ہے، سویلنگ ہو چکی ہے، اور اس کے جو پاؤں ہیں ان میں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں، ہاتھوں میں کیل ہیں، بڑی اذیت ناک جو ہے سزا دی جا رہی ہے۔ نیچے جو رومی ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، یہودی خوش ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مسیح ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور ہمیں بھی ڈاک کی سزا لگا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس نے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، یقیناً یہاں پر ایک بڑی بھیڑ یہاں پر موجود ہوگی، بڑے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے، سامنے صلیب کے آگے بہت سی جو لوگوں کا ہجوم ہے، گروہ ہے، وہ کھڑا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ خداوند مسیح جو ہے اس نے مردے کو زندہ کیا ہے، اس نے لازر کو زندہ کیا ہے، اس نے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں۔ تو آج یہ لوگ دیکھنے آئے ہیں کہ اس نے بڑے معجزات کیے ہیں، کیا یہ آج بھی کوئی معجزہ کرتا ہے؟ کیا آج یہ صلیب سے اتر آئے گا؟ اور لوگ کہتے تھے اگر تو صلیب سے نیچے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ لیکن ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر کفارہ دیا ہے۔ آج وہ صلیب پر اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، کیا واقعہ ہی میں مسیح پیاسا ہے؟ سب سے بڑی جو پیاس ہے وہ خداوند مسیح کو روح کی ہے،
پیاس اسے ایمانداروں کی ہے، ایمانداروں کی پیاس ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ اور خدا مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سامری عورت سے کہا، جب وہ تھکا ماندہ اس کنویں پر جا کر بیٹھتا ہے تو اس نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے کون ہے تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے وہ پانی دے تاکہ میں اس کو پیوں اور پھر جو ہے پیاسی نہ ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ پیاسا اور جو پانی پیے گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ وہ چشمہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا جو مسیح یسوع کے پاس آ جائے گا۔ آج بھی خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے لوگوں کو، ایمانداروں کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ آج بھی وہ اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہیں کہ جو ایماندار ہیں، جو اس کے پیاسے ہیں، وہ اس کے پاس ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ کا پانی دے گا۔ خدا آج ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ کیا ہم اب اس کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کی پیاس کو بجھا رہے ہیں؟ اگر خدا یسوع مسیح نے پانی پینا ہوتا تو اس کے پاس فرشتگان کم نہیں تھے، کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو باپ سے ابھی 12 تمن فرشتے منگا سکتا ہوں۔ جس کے وسیلہ سے کائنات بنی، جس کے وسیلہ سے نباتات، حیوانات، جمادات بنے، جس کے وسیلہ سے کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، کیا وہ پانی نہیں منگوا سکتا تھا؟ اگر وہ فرشتگان کو حکم کرتا تو وہ پانی لے کے آتے، اگر وہ زمین کو حکم کرتا تو پانی آ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا ہرگز بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اسے خدا کے حکم کو پورا کرنا، کیونکہ نوشتہ جو تھا وہ اسی طرح پورا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اولویت کلام مقدس کو دی اور خدا نے بھی سب سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی، اور یہاں پر خدا مسیح نے سب سے بڑھ کر جو عظمت دی وہ خدا کے کلام کو دی اور کہا کہ جتنی باتیں میرے حق میں لکھی ہیں، جو کچھ انبیاء نے لکھا ہے، جو کچھ ترائف اور صحیفوں میں لکھا ہے، وہ ایسے ہی پورا ہونا ہے۔ یہاں پر اس نے خدا کے کلام کو پورا کیا ہے، اور جب ہم یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے سکھا دے۔ تو خداوند مسیح کو دن اور رات جو ہے دھیان کس کا ہے؟ خداوند کے کلام کا۔ وہ خدا کے کلام پر جو ہے فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دیں۔ کیا آج ہم اپنے خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دے رہے ہیں؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر ہم خدا کے کلام کو عظمت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کے کلام کو غور سے سنتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کلام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اگر اس کے کلام کو اگر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سب سے پہلے آ کر بیٹھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنے خداوند کی طرح خداوند کے کلام کو اولویت دیں۔ اور دوسری بات، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ فلپیوں کی کتاب میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی خدا کے برابر قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت رہا۔ ہمارے خداوند کا تابع رہا اور صلیبی موت جو ہے اس نے گوارا کیا۔ اور مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ضرور ہے کہ ہم مصیبت سہ کر اس کی بادشاہی میں جا سکیں۔ آج وقت ہے، آج خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ کوئی زندگی جو ہے، کوئی شخص جو ہے پیاسا نہ رہ جائے،
بلکہ ہر شخص جو ہے اس کے پاس آئے. اور یہ ایک ایسی پانی کی ندی ہے, اگر جو کوئی اس کے پاس آئے گا, اور فقط اتنا کرنا پڑے گا کہ اگر جو کوئی اس کو پینا چاہتا ہے اسے اپنے گھٹنوں کو جھکانا پڑے گا. یہ ندی ایسی ندی ہے, یہ ایسا ایک چشمہ ہے کہ جو اس کے پاس آئے گا اسے گھٹنوں کے بل ہونا پڑے گا. اگر گھٹنوں کے بل نہیں ہوگا تو وہ اس ندی کو پی نہیں سکے گا. اگر آج ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی کے پانی کو پینا ہے تو ہمیں اپنے گھٹنوں کے بل ہونا پڑے گا. جس طرح وہ ڈاکو اپنے گھٹنوں کے بل ہو گیا, اس نے اقرار کر لیا کہ خدا میں گنہگار ہوں, تو ہمیں بھی آج اپنے گھٹنوں کے بل ہونا پڑے گا. ہمیں اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں اے خدا میں اس پانی کو پینا چاہتا ہوں, میں اس پانی کو پینا چاہتا ہوں. تب جو ہے ہم اس زندگی کے پانی کو حاصل کر پائیں گے. اگر ایسا نہ کر پائے تو ہم جو ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں نے کیا کیا جب خدا یسوع مسیح سرکہ دیا. سرکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زبان کو کاٹتا ہے. جب اس نے پانی مانگا تو اس کے منہ کو سرکہ لگا دیا, اور جب سرکہ لگایا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکہ ایک کڑواہٹ ہوتی ہے. یہ زبان کو کاٹتا ہے, یہ تکلیف پہنچاتا ہے, یہ رنج پہنچاتا ہے. کیا آج ہم بھی ان رومیوں کی طرح, ان لوگوں کی طرح مسیح یسوع کو سرکہ نہیں پہلا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کاموں کی وجہ سے, کیا ہم کلام مقدس کی نافرمانی کر کے, کیا ہم اس کے کلام کو جو ہے پیچھے رکھے, کیا ہم اس کے جو باتوں کو نہ سن کر یا اس کے خلاف گناہ کر کے اسے سرکہ نہیں پہلا رہے ہیں؟ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے خدا کو سرکہ میں پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج بھی اسے تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اگر جب ہم غلط کام کرتے ہیں, جب ہم کلام کے خلاف چلتے ہیں, تو یقیناً ہم خداوند کو اذیت پہنچاتے ہیں, جس طرح ان لوگوں نے اسے سرکہ پلا کر اذیت پہنچائی. کیا آج ہم بھی ویسے تو نہیں کرتے؟ آج ضرورت ہے کہ ہم ایسا نہ کریں, بلکہ خداوند کے کلام کو اہمیت دیں, خداوند کے کلام کو قبولیت دیں, اور اس کے پاس آئیں. جو اس کے پاس آئے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہمیشہ کا پانی پیے گا. اس کی زندگی میں سے ہمیشہ کے لیے جو ہے ندیاں جاری ہو جائیں گی, پانی اس کی زندگی میں جاری ہوگا. خداوند جو ہے آج ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے